ننگے سر کھانا کھانا کیسا ہے؟ ننگے سر کھانا کھانے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ننگے سر کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم روزانہ کھانے کے دوران کس قدر معمولی سی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہی باتیں ہمارے آداب، تہذیب اور دینی شعور کی پہچان بنتی ہیں۔ کھانے کے آداب جو بظاہر چھوٹے اور غیر اہم لگتے ہیں، در حقیقت ہمارے اخلاق اور دینی مزاج کا آئینہ ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے انداز میں کیا خوبصورتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ اور حلال کھانا کو پسند فرماتے تھے۔ زیادہ تر جو کی روٹی، کھجور، دودھ، سرکہ اور زیتون کا تیل استعمال فرماتے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے اور دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے۔ 3 انگلیوں سے کھاتے اور کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے۔ کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے۔ اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے میں صبر اور شکر کی تعلیم دی ہے۔ اگر کوئی کھانے کو ناپسند کرے تو خاموشی سے چھوڑ دینا بہتر ہے، نہ کہ غصے میں رد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر پسند آتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ غصے میں کھانے کو چھوڑنا ناشکری کے زمرے میں آ سکتا ہے، اس لیے صبر اور شکر کے ساتھ رویہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے کئی آداب سکھائے ہیں، چند فرامین یہ ہیں۔ حلال اور پاکیزہ کھانے کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کر کے کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا سبب ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانے کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور کھانے کے بعد انہیں چاٹ لیتے تھے۔ اعتدال سے کھانے کی نصیحت۔ آدمی کوئی برتن نہیں بھرتا، پھر جو اس کے پیٹ سے بدتر ہو، چند لقمے اسے کافی ہیں۔ جو اس کی کمر سیدھی رکھے۔ دوسروں کو کھلانے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ، ہر ایک کو سلام کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی ایمان اور اخلاق کی روشن مثالیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں جو ان کی مہمان نوازی اور محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک معروف اور مشہور واقعہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی عظیم مثال ملتی ہے۔ یہ واقعہ یوں ہے، ایک بار ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ وہ بھوکا ہے اور اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی حالت دیکھی اور اپنے گھر والوں سے پوچھا، کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ لیکن جواب ملا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے پانی کے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، کون ہے جو آج رات اس شخص کی مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے۔ ان کی بیوی نے جواب دیا، ہمارے پاس صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بچوں کو بہلا دو اور جب مہمان کھانا کھانے بیٹھے تو چراغ بجھا دو تاکہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ ہم بھوکے رہیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب میزبان خطبہ گھیرے، اگلے دن یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس پر خوش ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کی بہت تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور دوزخ سے دور ہے۔ سخاوت سے انسان کا دل وسیع ہوتا ہے، معاشرتی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہماری ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا
برا کرے گا۔ سخاوت ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی شخصیت میں اخلاقی بلندی لاتا ہے اور اس کی بدولت معاشرے میں محبت، اخوت، بھائی چارہ فروغ پاتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کی مدد نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آپس میں محبت، مدد اور خیر خواہی کی تلقین کی ہے، اور جو لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ کہہ کر کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ کہے، اور اگر کھانے کے شروع میں بھول جائے تو کہے بسم اللہ اول و آخرہ، سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ ہی پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر پسند آتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ ننگے سر کھانے کو ناجائز کہنا درست نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کھانے کے دوران سر ڈھانپنے سے کھانے میں برکت آتی ہے، مگر اس حوالے سے کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ بزرگوں کی صحبت میں ادب کا تقاضا ہو کر سر ڈھانپ کر کھایا جائے، کیونکہ بعض روایات میں ذکر ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض موقع پر امامہ پہنتے تھے، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ننگے سر کھانے سے برکت میں کمی ہو جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں کھانے کے آداب میں کافی تبدیلی آ چکی ہے۔ کئی معاشروں میں لوگ ننگے سر کھانے کو معمولی بات سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ روایتی گھرانوں میں اسے ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے ماحول میں ہو جہاں سر ڈھانپنا ادب شمار کیا جاتا ہو تو بہتر ہے کہ اس کا خیال رکھے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس ماحول میں ہو جہاں ننگے سر کھانے کو برا نہیں سمجھا جاتا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسلامی تعلیمات میں ہر چیز کا اعتدال اور حکمت کے ساتھ اپنانے کا درس دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ننگے سر کھانے کو اپنی عادت بنا لے اور کرا اس سر کسی شرعی اصول کے خلاف ورزی نہ ہو تو اس پر کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اگر کوئی ننگے سر کھانے کو بے ادبی محسوس کرے اور اسے ترک کرنا چاہے تو یہ ایک اچھی بات ہو سکتی ہے، مگر ضروری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے کئی آداب سکھائے ہیں۔ حلال اور پاکیزہ کھانے کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کے سبب ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانے کی سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور کھانے کے بعد انہیں چاٹ لیتے تھے۔ اعتدال سے کھانے کی نصیحت۔ آدمی کوئی برتن نہیں بھرتا جو اس کے پیٹ سے بدتر ہو، چند لقمے اسے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں۔ دوسروں کو کھلانے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کو سلام کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔